بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کلام کیا جو گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، جس دن وفات پاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور ان کو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک پرہیزگار ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہے۔ اس کلام کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ولادت، زندگی، وفات، حشر، ہر جگہ اللہ عز و جل کے امن میں رہتے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئی تاکہ اس بارے میں اصل حقیقت واضح ہو کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذ اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یوں آپ علیہ السلام نے تمام باطل نظریات کا رد کر دیا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کو رد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرمانا ہوتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ ایسا قادر ہو، اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے، اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں سے تم تک پہنچے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔